احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں, میجر سرور صاحب, دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی. میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی, بڑی آسان زبان کے اندر. زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے, وہ گنا ہو, وہ کپاس ہو, وہ گندم ہو, تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے. وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے, وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے, وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے, اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے, آپ نے یہ ظلم نہیں کیا, آپ نے زمینداروں کا قتل عام کیا ہے کہ زمیندار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اس کی کاشت تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا. آپ نے اسے تباہ کر دیا. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لون کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20-20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے, آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے, اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹو کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5. آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتا ہے, ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے, دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی. گرمی کی شدت کی وجہ سے, بے وقت کی بارش کی وجہ سے, ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے. آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی زمیندار, میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا ہے نا فی ایکڑ, تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے, اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے. انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں, وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی. کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی, ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے, اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں, 18-19 ہزار تک چلی گئی ہے. آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے ذمہ دار کا, جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور جیسا شیخ صاحب نے کہا, سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو پالیسیز یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے, کسان کچھ پالیسیز اس لیے بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اگر آپ دیکھیں جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی تھی, اس وقت یہ بحران شروع ہوا, اور جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی, وہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں, اور وہ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی کو, اور اگست میں جا کے یہ گورنمنٹ ریزالو ہوئی تھی. یعنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کیپ نہیں کیا تھا آپ کی جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی, اس کے بعد وہ نگران گورنمنٹ میں یہ چلتی رہی. پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے, پنجاب میں اس وقت تقریباً 2200 ارب روپے کا جو گندم کا نقصان ہوا ہے, اس میں سے 1600 ارب روپیہ پنجاب کا ہے, جو کہ پنجاب کی گندم, جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ آگ لگائیں گے, آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ گندم کو باہر پھینکیں گے. اس کے بعد جو پوزیشن اب آ رہی ہے کاٹن کی, اس وقت آپ کی 55% جو کاٹن ہے وہ نہیں کاشت ہوئی. پیاز کی فصل کو بھی آگ لگائی, پیاز کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے. آگے چاول آ رہا ہے, چاول نہیں کاشت ہو رہا. یعنی انہوں نے جو پچھلے سال اس بی بی نے, یہ جو ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر ہے, اس نے محکمہ خوراک کا جو ختم کیا, تو اس نے پچھلے سال پہلی آخری جو خریداری ہوئی تھی 375 ارب روپے کی تھی, اس نے تقریباً اپنے اشتہاروں پہ 100 ارب سے زیادہ لگا دیا. تو کیا یہ گندم خریدنے کے لیے ان کے پاس 375 ارب روپیہ پنجاب میں نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے 13 کو, یہ تسلسل ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا,
اور انہوں نے وہاں پہ بھی لینڈ مافیا کو، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم اپنے پنجاب کے بجٹ پہ بھی بات کریں گے، لیکن وفاقی بجٹ میں مجھے جو ایک سمجھ آئی ہے بات کہ اگر آپ 4 شعبوں کو اکٹھا کریں تو آپ کا ٹوٹل بجٹ جو بنتا ہے وہ آئی تھنک بنتا ہے 2000 ارب روپے کا، جو میں نے جو دیکھا ہے کل سے. تو اگر آپ 4 شعبے دیکھیں، جو آپ صوبوں کو پیسے دیں گے، جو آپ ڈیفنس میں پیسے دیں گے، جو آپ رکھ رہے ترقیاتی کاموں میں پیسے، اور جو آپ دیں گے پیسے آپ کے جو اس کے رکھ رہے آپ اپنے لیے، یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ بنتا ہے 1907 ارب روپیہ. تو باقی آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ 4 شعبوں کو آپ لے کے آ جائیں ڈیولپمنٹ میں، جو صوبوں کو آپ نے دینا ہے، جو انہوں نے اپنے لیے ڈسکریشنری پاور، جو نواز شریف فیملی کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کرتی یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا یہ پیسہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے مختلف شعبوں میں، اور ان شعبوں میں یہ پیسے دیتے ہیں تھوڑے، کسی جگہ پہ 20% دے دیا، کسی جگہ پہ 10% دے دیا. پھر آپ نے ڈسکریشنری فنڈ میں لا کے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں. ان کا دماغ ہے کہ یہ حوالدار سے لے کے یہ جج تک لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اسی خریداری پہ انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو بجٹ آئے گا اس سے بھی تباہ کن آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر بیٹھی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے عوام کی. اور اس بجٹ کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں صرف کسان کا استحصال نہیں ہوا، اس بجٹ میں ہر ایک سفید پوش انسان کا جس کا صبح سے لے کے شام تک روٹی کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، اس کا استحصال ہوا ہے. اگر اس بجٹ میں تو بینیفیشری ہے تو لینڈ مافیا ہے جس کے پاس پہلے ہی اربوں روپے ہے. اب یہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ سکیمز میں بڑی تیزی آ جائے گی، پلاٹس میں بڑی تیزی آ جائے گی، اور کمیشن یہ لیں گے وہاں سے. تو ہم بحیثیت پارٹی وفاق کا اور صوبے کا تو آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، اس کا تو ہم آپ کو 14 تاریخ کو پوسٹ مارٹم بنا کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن وفاق کی کڑی اتر جائے گی کیونکہ یہ چچا بھتیجی کی ایک گورنمنٹ ہے اور ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے عوام کی طرف سے. ان کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ عوام سے بدلا گیا. تھینک یو. بس صاحبزادہ صاحب آپ سے ایک منٹ لیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبزادہ صاحب آپ کو پتہ ہے جٹ بھی ہیں اور احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں، میجر سرور صاحب، دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی. میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی، بڑی آسان زبان کے اندر. زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے، وہ گنا ہو، وہ کپاس ہو، وہ گندم ہو، تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے. وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے، وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے، وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے. اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے، آپ نے یہ ظلم نہیں کیا، آپ نے زمینداروں کا قتل عام کیا ہے کہ زمیندار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی کاشت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا. آپ نے اسے تباہ کر دیا. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لون کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹو کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5. آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتہ ہے، ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی. گرمی کی شدت کی وجہ سے، بے وقت کی بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے. آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی زمیندار، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا ہے نا فی ایکڑ،
تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے, اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے. انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں, وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی. کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی, ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے, اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں, 18-18 19-19 ہزار تک چلی گئی ہے. آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے ذمہ دار کا, جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور جیسا شیخ صاحب نے کہا, سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ